سب مہمان اس وقت لان میں جمع تھے۔ ہر طرف گہما گہمی تھی۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں مگن تھے اور گھر کے دوسرے حصے میں بھنگڑے والے موجود بھنگڑا ڈال رہے تھے۔ یہ پارٹی کم اور شادی زیادہ لگ رہی تھی۔ صفیہ بیگم جلدی سے کچن میں داخل ہوئی۔ جب انہوں نے سونیا کو کام کرتے ہوئے پایا تو ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی اس کے پاس گئیں اور اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کرتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ جب گھر میں دعوت ہو تو تم کمرے سے باہر نہ نکلا کرو، مگر لگتا ہے کہ تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مومانی جان، میں خود جان بوجھ کر نہیں آئی، بلکہ مجھے کرن… اس سے پہلے کہ وہ کچھ مزید کہتی، اس کی مومانی کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ نہ تو اسے حیرت ہوئی تھی اور نہ ہی اسے دکھ ہوا تھا، کیونکہ یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس کی صبح کا آغاز ہی اسی طرح سے ہوتا تھا۔ اب تو وہ ان ساری چیزوں کی عادی ہو گئی تھی۔ چلو اب جلدی سے میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، انہوں نے اسے ڈانٹ کر کمرے میں بھیج دیا۔ صفیہ بیگم نے سب ملازموں کو باہر کھانا لانے کے لیے کہا۔ اسی دوران ان کی نظر رانی پر پڑی، جو ان کی سب سے وفادار نوکرانی تھی۔ وہ اس کے پاس گئی اور کہا کہ کچھ بھی ہو جائے سونیا کو کمرے سے آج باہر نہیں نکلنے دینا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کا حسن سب رشتہ داروں کو اس کی طرف متوجہ کرے۔ بلا شبہ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ اگر یہ کہا جاتا کہ وہ پرستان کی شہزادی تھی تو اس میں کچھ غلط نہ ہوتا۔ صفیہ بیگم اس کا یہ حسن دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ ہوتی تھی، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ آج کل کی دنیا میں صرف اور صرف حسن ہی کو اہمیت دی جاتی ہے، اور جس کلاس سے وہ تعلق رکھتی تھی وہاں تو خوبصورت لڑکیوں کو سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا تھا، اور لڑکے بھی اپنا سب کچھ ان پر لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ جب رانی کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی اونھے منہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے لہجے کو مضبوط رکھا اور کہا کہ تمہیں باہر مومانی بلا رہی ہے، وہ چاہتی ہیں کہ وہ تمہارا رشتہ داروں سے تعارف کروائیں۔ اس کی بات سن کر سونیا حیران ہو گئی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ رانی سے سوال کرتی، وہ یہ کہہ کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی، 5 منٹ کے اندر اندر تیار ہو کر باہر آ جانا، ورنہ تمہیں اپنی مومانی کا پتہ ہے۔ اس نے کالے رنگ کا ایک پرانا جوڑا نکالا۔ باقی کپڑوں کی نسبت اس جوڑے کی حالت قدرے بہتر تھی۔ جب اس نے وظیفے تن کیا اور شیشے میں جا کر خود کو دیکھا تو چند لمحے وہ خود کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود ہی ہے۔ آج تک کبھی بھی اس نے خود پر اتنی توجہ نہیں دی تھی۔ آج وہ اس کالے جوڑے میں ایک دمکتا چاند لگ رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے دراز سے لپسٹک نکالی اور وہ ہلکی ہلکی ہونٹوں پر لگا دی۔ اس کو اس نے آئی شیڈو کے طور پر استعمال کیا اور پھر کاجل لگا کر کمرے سے باہر نکلی۔ وہاں پر جتنے بھی شہزادے تھے سب ہی حیرت اور ستائش کے ملے جلے اثرات سے اس خوبصورت حسینہ کو دیکھ رہے تھے، جس نے محفل میں آ کر محفل کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ سلطان شاہ جو کہ خوبصورت لڑکیوں کا دیوانہ تھا اور اس کی یہی کوشش رہتی تھی کہ ہر روز ہی کسی نہ کسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ وقت گزارے، جب اس نے سونیا کو دیکھا تو اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگی کہ اب وہ اپنی اگلی گرل فرینڈ اسی لڑکی کو ہی بنائے گا۔ اسی سلسلے میں وہ اپنے دوستوں سے الگ ہو کر قدرے خاموش جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ تھوڑی ہی دیر تک وہ اس سے بات کرنے والا تھا۔ صفیہ بیگم چلتی اس کے پاس گئی اور اس کا بازو پکڑ کر کہنے لگی، تمہیں میں نے سمجھایا تھا کہ کمرے سے باہر نہ نکلنا۔ یہ سن کر اس نے حیرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، مومانی صاحبہ، آپ نے مجھے خود ہی تو بلایا ہے۔ جواباً انہوں نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا اور دھمکی دیتے ہوئے کہا، تم سے تو میں بعد میں نمٹوں گی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی تھیں کہ اچانک وہاں پر رخسانہ اپنے بیٹے حاشر کے ساتھ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی اور کہنے لگی، ارے صفیہ، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ تمہاری بیٹی اتنی خوبصورت ہے، تم نے ہمیں پہلے اس سے کیوں نہیں ملوایا؟ ارے یہ میری بیٹی نہیں ہے، بلکہ یہ تو میرے شوہر کی بھانجی ہے۔ ارے جو بھی ہے، کم از کم تم ہمارا اس سے تعارف تو کرواتی اور ہمیں اس سے ملواتی، اتنی پیاری بچی ہے، کہیں اس کا رشتہ تو نہیں ہوا؟ اس سے پہلے کہ صفیہ بیگم جواب دیتی وہ تیزی سے بول پڑی، نہیں، میری کہیں بھی بات چیت نہیں چل رہی۔ رخسانہ بیگم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اس کے قریب ہو کر اسے چھوٹے موٹے سوالات کرنے لگی۔ حاشر بھی بہت دلچسپی سے اس حسینہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو ان لوگوں کی سوسائٹی میں چلنے پھرنے کے لیے بالکل فٹ تھی۔ اگر وہ اس کی بیوی بن جاتی تو ہر طرف ہی اس کی واہ واہ ہوتی۔ اور پھر وہ اپنے بیٹے کو کہنے لگی کہ تم اس سے بات چیت کرو، میں ذرا دوسری دوستوں کو جا کر دیکھتی ہوں۔ حاشر کو اس کے قریب ہی چھوڑ کر وہ سائڈ پر ہو گئی۔ اب دونوں وہاں پر اکیلے ہی موجود تھے۔ وہ کافی کنفیوز نظر آ رہی تھی،
کیونکہ اس سے پہلے اس نے کبھی بھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی تھی اور نہ ہی اس کا سامنا اس طرح سے کسی انسان سے ہوا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ اس کی حرکتیں حاشر بہت اچھے طریقے سے نوٹ کر رہا تھا۔ لگتا ہے کہ آپ میرے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں۔ اس کی بات پر وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی اور معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، مجھے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دراصل میری اپنی یہ عادت نہیں ہے۔ میں نے آج تک کبھی بھی کسی لڑکے سے بات چیت نہیں کی اور نہ ہی کبھی کسی سے سامنا ہوا ہے، تو اسی وجہ سے تھوڑا سا عجیب محسوس ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے مخصوص انداز میں مسکرائی۔ اس کے دونوں ڈمپل نمایاں ہوئے تھے، جس نے اس کی مسکراہٹ کو مزید دلکش بنا دیا تھا۔ سامنے کھڑے لڑکے نے جب یہ بات سنی تو پہلے تو اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا، پھر اگلے ہی لمحے اسے لگا کہ جس عورت کا وہ اتنے برسوں سے انتظار کر رہا تھا، اب وہ عورت اسے مل چکی ہے۔ جس سوسائٹی میں وہ رہتا تھا وہاں پر لڑکیاں لڑکوں سے بالکل بھی پرہیز نہیں کرتی تھی۔ ان کے ساتھ گھومنا پھرنا، آؤٹنگ کرنا اور اس کے علاوہ کھانے پینے کے لیے جانا، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلق بھی بنا لیتی تھیں۔ اسی وجہ سے حاشر کو یہ سب دیکھ کر بہت خوف محسوس ہوتا تھا اور بعض اوقات رات گئے تک وہ یہی سوچتا رہتا تھا کہ اگر اسے بھی اسی طرح کی کوئی آزاد خیال لڑکی مل گئی تب وہ کیا کرے گا؟ اس کی تو کہیں بھی کوئی عزت نہیں بچے گی۔ ایک اچھی لڑکی کی تلاش میں اس نے کافی لڑکیوں سے دوستی کی تھی، مگر ہر بار ہی اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کیا واقعی آپ سچ کہہ رہی ہیں کہ آج سے پہلے آپ نے کسی سے بھی ملاقات نہیں کی؟ اس کے حیرانگی سے پوچھنے پر وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ اب وہ حد سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی، اس لیے کہنے لگی، میں ذرا جا کر مہمانوں کو دیکھتی ہوں، لیکن جانے سے پہلے اپنا نمبر تو مجھے دیجیے، مگر میرے پاس موبائل فون نہیں ہے۔ حاشر کو لگ رہا تھا جیسے وہ پرانے زمانے کی کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ آج کے دور میں لڑکیوں نے اپنے پاس 2-2 3 موبائل رکھے ہوتے ہیں، اور یہ واحد لڑکی تھی جس کے پاس ابھی تک ایک فون بھی موجود نہیں تھا۔ آپ مجھے بتا دیں، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں نا؟ اب اگلی بار اسے غصہ آ گیا اور وہ سخت لہجے میں کہنے لگی، نہ ہی میرا آپ کے ساتھ کوئی ایسا رشتہ ہے جس کی بنا پر میں آپ سے مذاق کروں، اور نہ ہی میں آپ کا کسی سوال کا جواب دینے کی پابند ہوں۔ مہربانی کریں یہاں سے چلے جائیں، مجھے اب آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرنی۔ اب آپ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہیں۔ اگر میں آپ کی ممانی کو اس بارے میں بتا دوں تو؟ اس نے چیک کرنا چاہا کہ وہ اس پر کیسا رد عمل دکھائے گی، تو اس کی توقع کے مطابق وہ خوفزدہ ہو گئی اور جلدی سے کہنے لگی، نہیں، میرا مقصد آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا ہرگز نہیں تھا، میں آپ سے اپنے رویے کی معافی مانگتی ہوں۔ وہ جلدی سے نرم پڑ گئی۔ دوسری طرف حاشر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنی جیب سے نیا موبائل نکالا، اس میں سے اپنی سم نکالی اور وہ موبائل اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ یہ اپنے پاس رکھ لیجئے، کیونکہ آج کے بعد میں آپ سے اسی پر ہی رابطہ کیا کروں گا۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن سامنے کھڑے انسان نے دوبارہ سے اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے یہ موبائل نہ لیا تو وہ اس کی ممانی کو شکایت لگا دے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے موبائل تھام لیا اور اپنے کمرے میں واپسی چلی آئی۔ یہ نہیں تھا کہ اسے موبائل چلانا نہیں آتا تھا، اسے ہر ایک چیز کے بارے میں پتہ تھا، کیونکہ اکثر ہی وہ کرن کا موبائل استعمال کرتی رہتی تھی، مگر اس کی ممانی نے کبھی بھی اسے پرسنل موبائل فون لے کر نہیں دیا تھا۔ ایک بار اس نے مامو جان سے اس بارے میں بات کی تھی تو ممانی نے اس کے کردار پر وار کیا تھا اور ارسل صاحب کو کہا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے موبائل لے کر دینے کی۔ ویسے بھی مجھے اس کے چال چلن ٹھیک نہیں لگتے۔ آپ اس کی ماں کے بارے میں اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کی عورت تھی۔ مجھے تو یقین ہے کہ یہ بھی اپنی ماں کے نقش قدم پر ہی چلے گی، اس لیے اسے کسی بھی طرح کا موقع دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسے جتنا کنٹرول میں رکھیں گے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ ماموں نے بھی بیگم صاحبہ کی بات ماننے کا فیصلہ کیا اور اسے صاف صاف کہہ دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ خرافات اپنے پاس رکھنے کی، جبکہ اس کی بیٹی کے پاس دو موبائل تھے۔ ایک موبائل کی بیٹری لو ہوتی تو وہ دوسرا اٹھا لیتی تھی۔ کوئی بھی اسے منع کرنے والا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اس پر نظر رکھنے والا تھا۔ جس دن انہوں نے اس پر الزام لگایا تھا اسی دن ہی ان کی بیٹی رات کے وقت ایک لڑکے کے ساتھ پکڑی گئی تھی۔ وہ یقیناً اس کا دوست تھا اور بلا شبہ وہ لوگ کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی رات کے 2 بجے اس نے اپنے دوست کو کمرے میں بلایا تھا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر گپیں لگا رہی تھی۔ ممانی تیزی سے وہاں پر چلی گئی اور جب انہوں نے سامنے کا منظر دیکھا تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کی بیٹی بھی ان کی نظروں میں دھول جھونک سکتی ہے۔ دوسری طرف کرن کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ پکڑی جائے گی
اسے اپنی بیوقوفی پر غصہ آ رہا تھا۔ کم از کم اسے دروازہ تو لاک ہی کر لینا چاہیے تھا، مگر اس کی بدقسمتی کہ وہ لاک کرنا بھول گئی۔ اس دن اسے ماں سے بہت زیادہ مار پڑی تھی، وہ مرنے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ اس طرح کی حرکت نہیں کرے گی، مگر اس نے پھر یہی کام کیا۔ اب تو صفیہ بیگم نے بھی اسے منع کرنا چھوڑ دیا تھا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اب تربیت کرنے کا وقت نکل گیا ہے۔ اب ان کی بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کی عمر 18 سال سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اب وہ وہی سب کچھ کرے گی جو کرنے کے لیے اس کا دل چاہے گا۔ وہ اپنی بیٹی پر کنٹرول کھو چکی تھی اور اس بات پر انہیں غصہ بھی آ رہا تھا اور رونا بھی آ رہا تھا، بلکہ اب تو حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ وہ کرن کی باتیں ارسل صاحب سے چھپانے لگی تھیں۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹی کی حرکتیں دیکھ کر وہ اس کا سر پھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں۔ رات تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ وہ کمرے میں لیٹی سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہونے والی پارٹی کے مناظر اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک کی آواز سن کر سب سے پہلے اس نے موبائل تکیے کے نیچے چھپایا۔ اس نے دروازہ جا کر کھولا تو سامنے ہی صفیہ بیگم کھڑی تھی۔ ایک لمحے کو بھی دیر کیے بغیر وہ کمرے کے اندر داخل ہوئیں اور اس کے بالوں سے پکڑتے ہوئے جھٹکے دینے لگیں اور ڈانٹنے لگیں کہ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم نے اس پارٹی میں نہیں آنا تو تم نے میری بات کیوں نہیں سنی۔ تکلیف کی مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ کے وہ خود کو چھڑانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے بال کسی جلاد کی گرفت میں ہوں۔ وہ سسکنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ انہوں نے جب دوبارہ سے کہا کہ میں نے رانی کے ہاتھ پیغام بھیجا تھا تو اس پر بھی اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ 3-4 تھپڑ کھانے کے بعد وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئیں۔ صفیہ بیگم بھی باہر چلی گئیں۔ وہ زمین پر بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھیں۔ وہ اپنے ماں باپ کی لاڈلی بیٹی تھی، لیکن اچانک ہی ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے چاچا چاچی نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ خالہ جو کہ پہلے سے ہی محبت کا اظہار کرتی تھی اور اس کو پیار کرتے ہوئے نہ تھکتی تھی، انہوں نے بھی اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ تب اس کے ماموں جان نے اس پر ترس کھایا اور اسے لے کر یہاں پر چلے آئے، لیکن اس کی ممانی جان اس کے حسن سے خوفزدہ ہوتی تھی۔ جس دن وہ یہاں پر آئی تھی اس دن ان کا بیٹا ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ ان دونوں کی آپس میں کوئی ملاقات نہیں ہو سکی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا حسن کا بچاری ہے، خوبصورت چہرے اسے متوجہ کرتے ہیں۔ ہادی کو یہاں سے گئے ہوئے کافی سال گزر گئے تھے، نہ تو اس نے کبھی سونیا کو دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی اس سے کوئی بات ہی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد رانی کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ ارے بی بی جی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اپنے لیے بی بی کا الفاظ سن کر اس نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ مجھے اس نام سے مخاطب نہ کیا کرو۔ میں اس گھر کی مالکہ نہیں ہوں، بلکہ تمہاری طرح ہی ایک معمولی سی نوکرانی ہوں۔ ارے یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ تو مجھے ایک پرستان کی شہزادی لگتی ہیں، اور بالکل فکر کریں، مجھے یقین ہے کہ بہت جلد ہی آپ کا شہزادہ آپ کو یہاں سے لے کر چلا جائے گا، پھر آپ کی ذلت بھری زندگی سے جان چھوٹ جائے گی۔ اس نے پیار سے سونیا کے ہاتھ پکڑے اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اب اس سے بھی خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا سر رانی کے کندھے سے ٹکا لیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں نہیں پتا میں کتنی تکلیف میں ہوں۔ یہ لوگ میرے ساتھ جیسا سلوک کر رہے ہیں، میں اس سلوک کی بالکل بھی حقدار نہیں ہوں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ میری ہر خواہش میرے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی، مگر اب دیکھو میں کن حالات سے گزر رہی ہوں۔ کوئی بھی میرا خیال رکھنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر موجود لوگ صرف اور صرف مجھے گالیاں ہی دیتے ہیں اور مجھے بھلا بھلا کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے رونے لگی۔ کافی دیر بعد اس کا دل ہلکا ہوا تو اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور رانی سے کہا، میں نے تمہیں بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے، مجھے معاف کرنا۔ اب تم اپنے کمرے میں جاؤ اور جا کر آرام کرو، بہت دیر ہو گئی ہے، ویسے بھی تمہیں صبح جلدی اٹھنا ہوگا۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ اسے اب بھوک کا احساس ہونے لگا تھا۔ دوپہر سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور ابھی اس کا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا، پیٹ سے بھی آوازیں نکل رہی تھیں۔ اس نے خود پر رحم کرنے کا سوچا اور کچن میں چلی گئی۔ جانتی تھی کہ دعوت کا بہت سارا کھانا بچ گیا ہوگا۔ ابھی وہ کچن میں کھڑی اپنے لیے کھانا نکال ہی رہی تھی کہ اچانک ہی اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ کسی نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلتی، اس شخص نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا
اس نے پھٹی پھٹی نظروں سے جب اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو چند لمحوں کے لیے تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ بلا شبہ وہ ایک وجیحہ نوجوان انسان تھا، مگر وہ رات کے اس پہر یہاں پر کیا کر رہا تھا؟ ابھی ہادی نے اس کے علاوہ بہت سے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ وہ دوبارہ سے چلانے لگی۔ چور چور! اس نے دوبارہ سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا اور کانوں میں غراتے ہوئے کہا، پاگل ہو گئی ہو؟ یہ کیا بولے چلی جا رہی ہو؟ تمہیں میں کہاں سے چور لگتا ہوں؟ اب کی بار وہ معصومیت سے آنکھیں پھیلا کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی، چوروں کے منہ پر یہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ چور ہیں، ان کی حرکتوں سے ہی اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تم رات کے اس پہر خاموشی سے اس گھر کے اندر داخل ہو گئے ہو۔ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو، ورنہ میں سب لوگوں کو جگا دوں گی، پھر وہ تمہیں پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ اس نے اپنے قریب پڑا ہوا چمچ اٹھایا اور اس کی طرف انگلی اٹھا کر دھمکی دینے والے انداز میں اسے کہا۔ ایک معصوم سی چھوٹی سی لڑکی کی یہ حرکت دیکھ کر ہادی کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، یار تم سچ میں بیوقوف ہو یا پھر بیوقوف بننے کی ایکٹنگ کر رہی ہو؟ وہ ہنستا ہنستا اس کے قریب گیا، مگر اس سے پہلے ہی اس نے وہ چمچ زور سے ہادی کے سر پر دے مارا۔ اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ یہ دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے پھول کے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ وہ تیزی سے رانی کے کمرے کی طرف بھاگا تاکہ اس سے مدد طلب کر سکے۔ وہ جو سونے کے لیے لیٹ ہی رہی تھی، دوبارہ سے دستک کی آواز سن کر چونک کر اپنے بیڈ پر اٹھ بیٹھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ آج یہ رات تو وہ چین سے نہیں سو سکتی۔ جب دروازہ کھلا تو سامنے ہی چھوٹی بی بی کھڑی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کیے اور پریشانی سے سونیا سے پوچھنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے؟ اس پہر آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ وہ کچھ بھی بولے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچن میں لے کر گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اسے لگا کہ اس نے کچھ غلط دیکھ لیا ہے۔ بے چینی سے اس نے اپنی چھوٹی بی بی کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا ہے؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ یہ انسان کون ہے؟ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ ارے یہ انسان اس گھر کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے، یہ ہادی صاحب ہیں جو آج ہی واپس آئے ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھ رہی تھیں کہ باہر کتنا شور کس چیز کا تھا، تو انہی کی آمد کا ہی شور تھا۔ انہوں نے سب گھر والوں کو سرپرائز دیا ہے۔ یہ 7 سال بعد اپنے وطن واپس آئے ہیں اور آتے ساتھ ہی آپ نے ان کے ساتھ یہ سب۔ اگر ممانی کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ تو مجھے کچا چبا جائیں گی، اس نے پریشانی سے کہا، اور پھر دوبارہ سے نوکرانی کی منتیں کرنے لگی اور اسے کہنے لگی کہ تم میری مدد کرو اور ہم انہیں جلدی سے ان کے کمرے میں چھوڑ آتے ہیں۔ نہ بابا نہ، اگر بڑی بیگم نے مجھے بھی دیکھ لیا تو وہ مجھے نوکری سے نکال دیں گی۔ آپ کو تو زیادہ سے زیادہ ڈانٹیں گی، آپ کو وہ اس گھر سے تو نہیں نکالیں گی۔ تم تو مجھ سے وفاداری کے بڑے دعوے دار کرتی تھی، اب تمہاری وفاداری کہاں پر گئی؟ چلو اسے میرے ساتھ اٹھاؤ، ورنہ میں ممانی کو یہ بتا دوں گی کہ ان کے ساتھ یہ سلوک تم نے ہی کیا ہے۔ وہ اسے دھمکی دینے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئی، اور پھر دونوں نے اس کو سہارا دیا اور کمرے میں پہنچا دیا۔ بیڈ پر لٹانے کے بعد رانی تو تیزی سے وہاں سے بھاگی تھی، مگر وہ ابھی تک اس کے کمرے میں ہی موجود تھی اور آس پاس کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ کمرہ وہ روز ہی صبح اگر صاف کرتی تھی، کیونکہ اس کے ماموں کا حکم تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ان کا بیٹا کسی بھی وقت اپنے وطن واپس آ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کے کمرے کو ہر وقت ہی تیار رکھنا چاہیے۔ اس نے کبھی بھی کمرے کی کوئی بھی چیز نہیں چھیڑی تھی۔ ایک بار اسے ایک البم بھی ملا تھا، لیکن مجال ہے کہ جو اس نے کھول کر دیکھا ہو یا اسے کبھی تجسس ہوا ہو کہ اس کا ایک ہی کزن ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیسا دکھتا ہے یا کیا کرتا ہے۔ اسے کسی چیز سے کوئی غرض ہی نہیں تھی۔ وہ باہر جانے ہی لگی تھی کہ ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اسے اپنا خون منجمد ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ خوفزدہ نظروں سے جب اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا بول رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ آزاد کروا دیا اور ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کا پورا وجود اس وقت خوف سے لرز رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، اس کی سانسیں بری طرح سے پھولی ہوئی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہی تھی کہ یا تو صبح ہی نہ ہو، اور اگر صبح ہو تو انسان کی یادداشت چلی جائے، وہ اس کے بارے میں کچھ بھی بتانے کے قابل نہ رہے، کیونکہ یہ 2 ہی صورتیں تھیں جو اسے بچا سکتی تھی۔ صبح اس کی آنکھیں کافی لیٹ کھلی تھیں، کیونکہ وہ رات 1 بجے کے بعد سوئی تھی۔ جب کچن میں گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ ممانی کچن میں کھڑے اپنے بیٹے کے لیے پراٹھے بنا رہی تھی۔ اماں، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر وہ جلدی سے بولا۔ سونیا کا چہرہ شرمندگی کی وجہ سے لال ہو گیا۔
مگر وہ لب سے کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر ہادی کی منت کرنے لگی اور اسے اشارہ کرنے لگی کہ وہ رات کے بارے میں کسی کو بھی نہ بتائے۔ جواباً ہادی نے اسے اشارے سے کہا کہ تم سے میں اس بارے میں بعد میں بات کروں گا۔ وہ پورا دن اس نے کوئی بھی کام نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ گھر کی صفائی بھی نوکرانیوں نے ہی کی تھی، اور یہ سب کچھ اس کے کزن کی بدولت ہی ہو رہا تھا۔ وہ جب بھی اسے کوئی کام کرتا ہوا دیکھتا تھا تو وہاں پر کسی اور نوکرانی کو بلا لیتا تھا اور کام پر لگا دیتا تھا۔ یہ چیز جب صفیہ بیگم نے نوٹ کی تو انہیں خطرے کی بو آنے لگی۔ شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ بیٹے کی بدلتی ہوئی حالت دیکھ کر انہیں پریشانی ہونے لگی تھی۔ وہ اس کی فطرت سے اچھے طریقے سے واقف تھے۔ ہادی ہمیشہ انہی لوگوں میں دلچسپی لیتا تھا جن سے وہ حد سے زیادہ محبت کرتا تھا، تو کیا وہ سونیا سے بھی محبت کرنے لگا تھا؟ انہوں نے سوچا اور پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا تھا، اور اگر ایسا کچھ ہوا بھی تو میں اپنے بیٹے کے دل سے اس کی محبت نکال دوں گی۔ وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اسے اپنے گھر کی بہو بناؤں۔ 7 سال تک میں نے اسے نوکرانی کا درجہ دیا ہے، اب میں اسے کیسے مالکن کا درجہ دے سکتی ہوں؟ جبکہ اس کی ماں نے میری زندگی اجیرن بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ساری زندگی ہی وہ ہم دونوں میاں بیوی میں پھوٹ ڈالتی رہی تھی۔ میں اسے ہرگز بھی قبول نہیں کروں گی۔ وہ خود سے وعدے کر رہی تھی اور خود کو جھوٹی تسلیاں دے رہی تھی کہ سوچے بغیر ہی یہ قسمت میں تو کچھ اور ہی لکھا ہوا ہے، اور جو کچھ قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کی حاشر سے بات چیت بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ سب سے پہلے اس نے اسے ایک دن بعد کال کی تھی۔ وہ اسے چھوٹے چھوٹے سوالات کر رہا تھا اور اس سے اس کے خاندان کے بارے میں بھی پوچھ رہا تھا، چونکہ وہ بہت معصوم تھی اور چلاک لڑکیوں کی طرح نہیں تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کون سی بات چھپانی ہے اور کون سی بات بتانی ہے۔ اس کے دل میں جو کچھ بھی آ رہا تھا وہ بولے چلی جا رہی تھی۔ ان دونوں کی آپس میں بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ حاشر اسے ملنے کے لیے بلا رہا تھا لیکن وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کی ممانی نے اسے پکڑ لیا یا اس بارے میں پتہ لگا لیا تو وہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گی۔ جب اس نے اپنے ڈر کا اظہار اس انسان کے سامنے کیا تو وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انہوں نے تمہیں گھر سے نکالا تو میں تمہیں نکاح کر کے اپنے ساتھ لے چلا جاؤں گا، اور میں تمہیں وہ زندگی دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا، تمہاری ساری خواہشات پوری کروں گا۔ پہلے وہ اس سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ اس کے ماں باپ مر چکے ہیں اور ممانی کے سہارے زندگی گزار رہی ہے تو اس نے بھی اپنے خیالات تبدیل کر لیے۔ اب اس کا مقصد صرف اور صرف اس لڑکی کو استعمال کرنا تھا، اور اس لیے وہ اسے بیوقوف بنا رہا تھا۔ وہ یہ بات بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا لڑکا ہے، اور وہ زمانے کی چالاکیوں سے بھی ناواقف ہے۔ اس نے ابھی ٹھیک طرح سے دنیا کو نہیں دیکھا، اس وجہ سے وہ اسے اپنا آپ بہت ہی اچھا کر کے پیش کر رہا تھا۔ وہ اسے یہ دکھا رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ سب سے زیادہ مخلص ہے، اسے سونیا کی سب سے زیادہ فکر ہے، اور وہ اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ بیوقوف بھی اس کی باتوں پر یقین کر رہی تھی۔ اگر وہ اس کی زندگی میں موجود نہ ہوتا تو اسے یقیناً ہی ہادی کی محبت کا احساس ہو جاتا، مگر اب چونکہ وہ اس کی زندگی میں پہلے سے ہی آ چکا تھا، اسی وجہ سے وہ اس میں دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ اگر کبھی ہادی اسے بلاتا تھا تو وہ اس کے چھوٹے موٹے کام کر لیتی تھی یا پھر اسے کوئی چھوٹی سی بات کہہ دیتی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھا ہوا تھا۔ دوسری طرف ہادی کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ باتیں کرتا رہے، اس کے ساتھ وقت بھی طے کر کے گھومنے پھرنے کے لیے جائے، لیکن یہ لڑکی اس کے قابو میں نہیں آتی تھی۔ اس نے جب اپنی بہن سے سونیا کے بارے میں پوچھا تو کرن نے سچ سچ بتا دیا کہ وہ ایک سادہ سی لڑکی ہے جو 7 سال سے گھر کے اندر ہی موجود ہے۔ اماں اسے کہیں بھی آنے جانے کی اجازت نہیں دیتی اور نہ ہی کسی انسان کو اس سے ملنے کی اجازت دیتی ہیں۔ میں تو حیران ہوتی ہوں کہ وہ کیسے ابھی تک جی رہی ہے۔ مجھے تو کوئی ایک دن بھی گھر کے اندر قید کر لے تو میرا تو سانس ہی بند ہو جائے گا۔ دونوں بہن بھائیوں کو اس کے بارے میں غلط فہمیاں ہو گئی تھیں، کیونکہ وہ دونوں ہی اس کی زندگی میں آنے والی نئی تبدیلیوں کو نہیں جانتے تھے۔ دونوں کو ہی نہیں پتا تھا کہ اب وہ کافی ماڈرن ہوتی جا رہی ہے، اور اب اس کی زندگی میں ایک ایسا شخص آ گیا ہے جس کی آنکھوں سے وہ دنیا کو دیکھ رہی ہے، جس کے دماغ سے وہ دنیا کو سوچ رہی ہے۔ ایک دن اس نے ہمت کی اور حاشر سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ یہ ایکسپیرینس اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت ایکسپیرینس تھا۔ وہ اس کے ساتھ گھومنے کے لیے گئی۔ حاشر نے اسے شاپنگ کروا دی اور اسے ایک ہوٹل میں جا کر کھانا بھی کھلایا۔ وہ ابھی اس کو اعتماد میں لے رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ محبت کے نام پر اس کے ساتھ غلط کرے گا
اور اس مضبوط سی لڑکی کو توڑ کر اس کی اپنی ہی نظروں میں گرا دے گا۔ وہ ایک گھٹیا انسان تھا۔ ہادی ایک دن اپنی اماں کے پاس گیا اور بولا کہ میں نے سونیا سے شادی کرنی ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ اس نے سارا گھر سر پر اٹھا لیا اور واویلا مچاتے ہوئے کہا کہ یہ میں کسی بھی صورت ممکن نہیں ہونے دوں گی۔ تم اتنے فالتو نہیں ہو کہ میں تمہیں ایک معمولی سی لڑکی کے ساتھ باندھوں۔ میں تمہاری شادی ایک بہت ہی اعلیٰ گھرانے میں کروں گی اور تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ دوسری طرف ان کا بیٹا ان کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ دونوں ماں بیٹے میں جنگ چھڑ چکی تھی۔ اس بات سے بالکل انجان سونیا اپنے کمرے میں بیٹھی محبت کا اظہار کر رہی تھی اور اس سے ملنے کی پلاننگ بنا رہی تھی۔ اسی وقت ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور کرن کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ جب اس نے اپنی کزن کو موبائل اٹھاتے ہوئے دیکھا تو وہ ایک لمحے کی دیر کیے بغیر ہی اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی اور اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچتے ہوئے کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے اسے حاشر کی آواز سنائی دی تو بے یقینی سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ وہی انسان تھا جس نے اس کی زندگی برباد کی تھی، جس نے محبت کے نام پر اسے استعمال کیا تھا اور پھر اسے چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ اس کی کزن کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ یہ کرن کو کسی بھی صورت قبول نہیں تھا۔ اس نے سونیا سے موبائل لیا اور اسے دھمکی دینے والے انداز میں کہا کہ اگر تم نے دوبارہ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو میں امی جان کو بتا دوں گی۔ تم جانتی ہو وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گی۔ اس نے اسے سمجھایا بھی تھا کہ یہ تمہارے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس سے دور ہی رہو۔ اس کے وہاں سے جانے کے بعد وہ بہت زیادہ بے چین ہوگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے حاشر سے رابطہ کرے اور اپنے ساتھ ہونے والے سانحے کے بارے میں بتائے۔ رات کے وقت وہ ہادی کے پاس پہنچی اور اس کا موبائل ادھار لیا۔ پھر اس نے اس سے رابطہ کیا اور اسے بتا دیا۔ اس کے محبوب نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تمہیں ڈرنے یا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں وہ گھر سے کیا نکالیں گے؟ تم خود ہی وہ گھر چھوڑ کر میرے پاس چلی آنا۔ میرا ایک فلیٹ ہے، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہاں پر تمہیں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ میں تمہیں 1 سال تک وہیں پر رہنے کی اجازت دوں گا۔ تم اب 18 سال کی ہو چکی ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، تمہیں ہمت کرنی ہوگی، خود کو سنبھالنا ہوگا۔ کب تک تم اس دنیا کے سہارے جیتی رہو گی؟ اس نے اچھے طریقے سے سونیا کی برین واشنگ کر دی تھی۔ دوسری طرف وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی کال ریکارڈ ہو رہی ہے۔ رات کے وقت یوں ہی اس نے آڈیو فائل کھولی تو سب سے پہلے ایک ریکارڈنگ دیکھی۔ ہادی نے جب وہ ریکارڈنگ چلائی، جیسے جیسے وہ سنتا گیا ویسے ویسے اس کی آنکھیں شدت غصے کی وجہ سے لال ہوتی چلی گئیں۔ اسے سونیا سے اس قدر بے وقوفی کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ ابھی اور اسی وقت وہ اس کے پاس جائے اور اس کو جھنجھوڑ ڈالے کہ آخر وہ اتنی بیوقوف کیسے ہو سکتی ہے، آخر کیسے وہ کسی مرد کے جھوٹے وعدوں پر یقین کر سکتی ہے اور کیسے وہ اس کے فریب میں آ سکتی ہے۔ اگر دوسری طرف کوئی اچھا انسان ہوتا تب بھی وہ کچھ بھی نہ کہتا اور شاید اپنی کزن کو اجازت دے دیتا، لیکن دوسری طرف ایک نمبر کا فلرٹی انسان تھا جس کا مقصد صرف اور صرف لڑکیوں کو استعمال کرنا تھا۔ اگلے دن جب وہ اس کے فلیٹ پر پہنچے تو وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ دونوں صوفے پر بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ اسے محسوس ہوا جیسے وہ اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہو کر سرک گئی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ارے مجھ سے دور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا اپنا ہی ہوں۔ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط اور گہرا رشتہ ہے۔ اس نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ جب تک ہم دونوں کا نکاح نہیں ہو جاتا تب تک کوئی بھی مضبوط رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ یار تم تو ابھی وہی پتھر کے زمانے میں جی رہی ہو۔ آج کل کے دور میں کوئی بھی اس طرح کی باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ میں نے تمہیں اپنی بیوی مان لیا ہے اور تم نے مجھے اپنا شوہر تسلیم کر لیا ہے، بس یہی ہم دونوں کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہیں تم پاگل تو نہیں ہو؟ اسے شدت سے اپنی بے وقوفی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے اس شخص پر اتنا زیادہ یقین نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب سے اٹھی اور کہنے لگی کہ مجھے گھر واپس جانا ہے۔ تو وہ مسکراتے ہوئے بولا کہ تم یہاں پر اپنی مرضی سے آئی تھی، لیکن یہاں سے اب تم میری مرضی سے ہی جاؤ گی۔ جب تک میرا مقصد پورا نہیں ہو جاتا تب تک میں تمہیں یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلنے دوں گا۔ اس نے ساتھ کھڑی لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ وہ اونچی اونچی آوازوں میں چلانے لگی۔ اسی وقت ہی فلیٹ کا دروازہ کھلا۔ ہادی اس فلیٹ کے مالک کے ساتھ اندر داخل ہوا، اپنی کزن کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے کر چلا گیا۔ شام کے وقت وہ حاشر کے گھر گیا اور اس کے گھر والوں کے سامنے اس نے اسے اتنا بری طرح سے پیٹا کہ وہ موت کے قریب پہنچ چکا تھا، چونکہ اس کے پاس بہت سی ایسی ویڈیوز تھیں جن میں وہ لڑکیوں کے ساتھ غلط کام کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے اس کے والدین بھی کچھ نہیں بولے، بلکہ اس کی منتیں کرنے لگے کہ وہ اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتائے۔ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں گے
اور اسے سدھاریں گے۔ اس نے انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر وہ دوبارہ سے اس نے کسی لڑکی کی زندگی برباد کرنے کا ارادہ کیا تو وہ کسی پر بھی رحم نہیں کھائے گا اور اس کی اصلیت کو ساری دنیا کے سامنے لائے گا۔ دوسری طرف اس نے سونیا کو بھی اچھا خاصا سبق سکھایا تھا، اسے ڈانٹا تھا، اسے سمجھایا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کرنے جا رہی تھی اس سے نہ صرف اس کی زندگی تباہ ہو جاتی بلکہ اس کے علاوہ وہ کبھی خود کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتی۔ سونیا سے اس نے ابھی تک شادی کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر انسان سے بھی بے وقوفی ہوتی ہے۔ جب وہ اس کی عمر کا تھا تب اس نے بھی بہت ساری بے وقوفیاں کی تھیں۔ اب ایک انسان کی چھوٹی سی بے وقوفی کی وجہ سے اسے چھوڑ دینا ایک بہت بڑی بے وقوفی ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ صفیہ بیگم کو منا رہا تھا جب اسے پتا چلا کہ اس کی ماں صرف اور صرف اسی وجہ سے ضد کر رہی ہے کیونکہ وہ سونیا کی ماں کو پسند نہیں کرتی، تو اس کا خون غصے سے کھول اٹھا کیونکہ وہ ایک ٹھوس ریزن نہیں تھی۔ وہ اپنی پرانی دشمنی کی وجہ سے اپنے بیٹے کی زندگی خراب کر رہی تھیں، جبکہ وہ اس چیز کی اجازت کسی کو بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر انہوں نے اس کا سونیا سے نکاح نہیں کروایا تو وہ ایک ہی ہفتے کے اندر اندر اسے لے کر ملک سے باہر چلا جائے گا۔ دونوں میاں بیوی بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے کیونکہ اپنے بیٹے سے آگے انہیں کچھ بھی عزیز نہیں تھا۔ اس سے دوری کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، پہلے بھی وہ ان سے اتنا عرصہ دور رہا تھا۔ یوں ان دونوں کا نکاح کروا دیا گیا۔ سونیا بہت زیادہ شرمندہ تھی، اسے لگ رہا تھا کہ اس کے کزن نے بدلہ لینے کے لیے یہ شادی کی ہے، مگر اسی رات اس کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی جب ہادی نے اسے محبت کا اظہار کیا اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے ساری خوشیاں دے گا۔ اس کی ممانی بھی ٹھیک ہو گئی تھی، اب وہ اس سے اچھا سلوک کرنے لگی تھی۔ ماموں بھی اس سے محبت اور پیار سے پیش آنے لگے تھے۔ جو چیز اس سے پہلے تکلیف دیتی تھی اب وہ اس کے سکون کا سبب بنی ہوئی تھیں۔ دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔